کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ عشاء کی اذان نماز کتنے بجے ہے؟ 8:15 بجے اذان، 8:15 بجے نماز۔ ایسا لگ رہا اب کی بار یا تو لوگ بھول گئے ہمارے محلے کے، اور یا ساتھیوں نے محنت نہیں کی، ورنہ ہم اس سے پہلے جب بھی آئیں وہاں تک مسجد بھری ہوئی نظر آئی ہے۔ تو یا تو بھول گئے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ آفت آ گئی، وہ آفت آ گئی، آفتوں کا ہجوم، اس نے بھلا دیا دینی مجلسوں میں شرکت کو، اور یا محنت کی کمی۔ بہرحال اگر سننے والوں پر کچھ نہیں ہے، اگر چند ہی لوگ ہوں دین کی بات دھیان و توجہ سے سن لیں اور عمل کے ارادے سے سن لیں، پھر عمل کر لیں، تو وہ بہت بڑی بھیڑ سے جو یوں ہی اگر بیٹھ جائے زیادہ بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جتنے ساتھی، بچے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دین کی بات سنیں گے، دین کی نیت اور ارادے سے اور عمل کے ارادے سے، انشاءاللہ میرے لیے بھی مفید ہوگا اور آپ کے لیے بھی مفید ہوگا۔ میں سوچ ہی رہا ہوں کہ کیا بیان کروں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ صبح بات ہو گئی، پھر بات ہو گئی، اور اب ماشاءاللہ یہ تیسری مجلس ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بلوائیں گے وہ بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ بھائیو، بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ کن تاریخوں میں پیدا کیا؟ اس وقت تاریخ کے لکھنے کا کوئی دستور نہیں تھا، اس لیے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ 6 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول،
یہ تاریخیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان تاریخوں میں ہوئی، لیکن وفات کی تاریخ متعین ہے 12 ربیع الاول، اس میں کوئی تردد و شک نہیں۔ چلیے، آپ کو پیدا کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ کی بعثت کا منشا اور مقصد کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا، جس زمانے میں رسول بنائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 570 برس گزر چکے تھے۔ ایک دفعہ کر لو بھائی جو کرنا ہے، اے بابا جو کرنا ہے ایک دفعہ کر لو، میں رک گیا، شرماؤ مت، ایک دفعہ کر لو جو کرنا ہے۔ اس میں نہ مجھے خلجان ہوگا نہ آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور اب بیٹھ جاؤ، اور بھی کچھ کرنا کر لو لیکن پھر بیٹھ جاؤ۔ پانچ 570 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس بیچ میں نہ کوئی نبی آیا نہ رسول۔ اللہ کے نام لینے والے، توحید کے علم بردار تقریباً ناپید تھے۔ کچھ پادری عیسائی، پوپ، راہب کہتے تھے عربی میں، وہ اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کے لیے جنگلی زندگی اختیار کر چکے تھے، اپنے گرجاؤں میں، عبادت خانوں میں اپنا وقت گزار رہے تھے۔ آپ کو بھیجا گیا، جہالت ہی جہالت تھی۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے زمانے کا نام کیا دیا ہے تاریخ کی کتابوں میں؟ زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت۔ زمانہ جاہلیت اور دور جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت ہر برائی کا سرچشمہ۔ سرچشمہ سمجھ گئے؟ ہر برائی جہاں سے نکلے وہ جہالت ہے۔ دور جاہلیت زمانہ جاہلیت تھا، کوئی برائی اس زمانے میں ایسی نہ تھی جو اس روئے زمین پر نہ کی جاتی ہو۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جس کو کرنے والا فخر نہ سمجھتا ہو۔ پوری روئے زمین پر شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا، کفر کی تاریکیاں، شرک کی اندھیریاں تھی۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی شانو نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہماری آپ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ شمس العلماء الطاف حسین حالی نے مسدس کے اندر لکھا ہے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ غار حرا سے اترے، جب 40 برس کے ہو چکے اور 41واں سال کا پہلا دن تھا، غار حرا سے اترے، قوم کی طرف آئے اور ایک ایسا نسخہ ساتھ لے کر آئے کہ اگر قوم شروع ہی میں اس پر عمل کر لیتی تو وہ پوری دنیا کی حکمراں
بن جاتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا، میں ایک ایسا پروگرام لے کر آیا ہوں، ایسا پروگرام ہے میرے پاس کہ اگر مکے کے لوگ اس پروگرام کو قبول کر لیں اور اس پر عمل کر لیں تو وہ دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ خواجہ ابو طالب نے مکے کے سرداروں کو بلایا اور مکے کے سرداروں کو بلا کر جو پیغام تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک پیغام اور ایک پروگرام لے کر آیا ہوں، اگر اس کو قبول کر لو تو تم دنیا کے سردار، دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ ابو جہل فلاں فلاں سب آئے، کہا کہ ایسے پروگرام، ایسے کلمے ایک نہیں، ہم 100 کلمے کہنے کو تیار ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا کے بادشاہ بن جائیں۔ تمہارا بھتیجا ایک کلمہ پیش کر رہا، ہم 100 کلمے کہنے کو تیار ہیں۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ کہ میرا بھتیجا محمد کہتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا جہان کی سلطنت تمہارے پیروں میں ہوگی اگر تم نے اس کلمے کو کہہ لیا، اس کو مان لیا، اس پر ایمان لیا، اس کے مطابق زندگی گزار لی۔ لڑائی تو اسی کلمے سے تھی۔ چلے گئے، آپ اپنے پروگرام میں لگے رہے۔ سرداران مکہ آئے ابو طالب کے پاس، وہ کہا کہ آپ کا بھتیجا چاہتا کیا ہے؟ آپ کے بھتیجے نے قوم میں پھوٹ ڈال دیے، تفرقہ پڑ چکا ہے۔ اگر ان کا منشا اس نئے پروگرام کو پیش کرنے سے یہ ہے کہ کسی حسین اور خوبصورت لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ عرب کی لڑکیوں میں سے جس لڑکی کو وہ پسند کریں گے خوبصورت سے خوبصورت، وہ ان کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اور اگر ان کا منشا مال و دولت ہے تو مال و دولت اکٹھا کر دیا جائے گا ان کے لیے، اور اگر وہ بادشاہت و سرداری چاہتے ہیں تو اپنا سردار اور اپنا بادشاہ ان کو بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو کام انہوں نے شروع کیا، جو پروگرام اور جو نظام وہ پیش کر رہے ہیں، اس سے بعد آ جائے۔ خواجہ ابو طالب نے حضور کو بلایا اور سرداران قریش کی یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ داعی مبلغ اتنا بے غرض ہونا چاہیے۔ اگر داعی کے اندر غرض ہے، لالچ ہے، اپنا کچھ مطلب ہے تو اس کا پروگرام آگے نہیں بڑھے گا، لوگ قبول نہیں کریں گے جلدی۔ جب یہ بات رکھی گئی آپ کے سامنے، کہا کہ چچا، اگر ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، یہ ان کے بس کا نہیں تھا، لیکن آخری بات ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، وہ تو عورت کا اور دولت کا اور سلطنت کا لالچ دے رہے ہیں۔ اگر چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیں اور وہ کہے کہ جو فرض منصبی، جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے، میں اس سے باز آ جاؤں، اس سے رک جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا پروگرام پیش کیا ہے؟ 6 پارے میں بتا دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے محمد، اے ہمارے حبیب، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو دین، جو شریعت، جو اسلام آپ پر نازل کیا ہے، اس کی پوری تبلیغ کر دیجئے۔
یہ پیغام دے کر بھیجا گیا۔ غار حرا سے اترے، بخاری میں روایت ہے، اجیاد میں تھے، اجیاد میں نشیبی علاقے میں، اجیاد ایک منطقہ ہے عرب کا، اس کے نشیبی علاقے میں تھے اجیاد کے۔ غار حرا سے نیچے اترے، آواز آئی یا محمد، دیکھا پیچھے گھوم کر کوئی نہیں ہے، آگے قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی آگے بڑھے پھر آواز آئی یا محمد، دائیں بائیں آگے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے قدم بڑھا دیے، پھر آگے قدم بڑھا دیے، پھر آواز آئی یا محمد، اب اوپر کو منہ اٹھایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ میں نے 2-2.5 سال پہلے غار حرا میں دیکھا تھا، جبریل امین، ایک کرسی پر آسمان و زمین کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور پورے آسمان و زمین کی درمیانی فضا کو اس فرشتے نے گھیر دیا، بھر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور زمین پر گر گیا، اٹھا، گھر آیا، گھبرائے ہوئے تھے۔ 2.5 سال پہلے وحی نازل ہوئی تھی تقریباً، اب 2.5 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، فرشتے کو دیکھا، گھبرائے ہوئے تھے، کپ کپی تھی بدن پہ۔ گھر پہنچے، فرمایا دسرونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی گئی آپ کو، اور جب چادر اڑائی دی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو فرشتہ کرسی پہ نظر آیا تھا وہ آپ کے پاس آ گیا اور کہتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والو اٹھو، اے چادر اوڑھنے والو اٹھو، قم فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اگر نہ مانے، اور اگر ایمان لے آئے آپ کی دعوت کو قبول کر لے تو ان کو بشارت سنا دو جنت کی۔ 5 آیتیں نازل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلسل وحی کا سلسلہ نازل ہو گیا، مسلسل وحی آنے لگی۔ انہی میں وحی نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، آپ نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی کی تربیت کی جا رہی ہے، کام کا طریقہ سمجھایا جا رہا، کام کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کام کا انداز کیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی گھر کے خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ کو طائف نہیں بھیجا گیا ایک دم، آپ کو مدینے کا سفر نہیں کرایا گیا، آپ کو خیبر نہیں بھیجا گیا، آپ سے کہا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان کے قریبی خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، جو اقربین ہیں آپ کے ان کو ڈرائیے۔ جب آیت نازل ہو گئی، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، آمنے سامنے 2 پہاڑ ہیں، حاجیوں کو معلوم ہے، صفا اور اس کے مقابلے میں مروہ۔ صفا پہاڑ اونچا ہے، کل بھی اونچا ہے، آج بھی مروہ کے مقابلے میں اونچا ہے۔ کل یہ تعمیرات نہیں تھی، بلڈنگیں نہیں تھی جو بن گئی حرم شریف کی عمارت، ایسے ہی تھا صفا پہاڑ۔ آپ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر عرب کے دستور کے مطابق آپ نے فرمایا یا صباحا، یا صباحا۔ جب مصیبت و مشکل پیش آتی تھی، کوئی آدمی اپنی قوم کا ہمدرد
اپنی قوم کے لیے کوئی خطرہ محسوس کرتا تھا عرب میں تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر اپنی بستی کی طرف کو رخ کر کے یا صباحا کہہ دیا کرتا تھا. قوم کے لوگ ہوشیار ہو جاتے تھے, خطرے کو محسوس کر لیتے تھے. جب آپ نے کہا یا صباحا پورے مکے میں اس کی گونج پہنچی. کہا من الحاتف, یہ اعلان کرنے والا, یہ ڈرانے والا کون ہے؟ دیکھو ذرا. کہا کہ وہ محمد صاحب ہیں. سارے لوگ مکے کے تمام قبیلے, تمام خاندان اور تمام خاندان کے ذمہ دار صفا پہاڑ کے دامن میں میدان میں آ کر اکٹھے ہو گئے. سب لوگ آ کر اکٹھے ہو گئے صفا پہاڑ کے میدان میں. جو خود نہیں آیا اس نے اپنا نمائندہ, اپنا وکیل بھیج دیا. ٹھیک, جب سب آ گئے تو 40 سال سے زیادہ کا تجربہ تھا محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ آپ صادق اور الامین ہیں. صادق سچے, مصدوق. کوئی آپ کو ایسا نہیں تھا پورے عرب کے اندر کوئی آپ کو سچا نہ مانتا ہو, سچا نہ جانتا ہو. پورے عرب کے اندر, مکے کے اندر نہیں, پورے عرب کے اندر 40-42 سال سے زیادہ کا تجربہ. اس تجربے کو سامنے رکھ کر لوگوں کے آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہے گا. صفا پہاڑ سے بھی اونچا ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, بڑا پہاڑ ہے. یہ پہاڑ ہے, دیکھو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے. اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے مسلح جو تم پر شب خون مار دے گا, اچانک حملہ کر دے گا, اکنتم مصدقیہ, کیا تم میری تصدیق کر دو گے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کیا کہا؟ یہ پہاڑ ہے, پہاڑ کے پیچھے مسلح دشمن ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا, اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے. اگر میں تمہیں یہ خبر دے دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر اچانک حملہ کرے گا تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب کی زبان پہ ایک ہی بات تھی, ما جربنا علیک الا صدقا. ہمارا تو 42 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے, سچ کے علاوہ کوئی دوسرا تجربہ ہی نہیں ہے آپ کے بارے میں. سچ ہی سچ بولا ہے آپ نے, سچ ہی سچ بولا آپ نے, سچ کے خلاف کوئی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. آگے جو زندگی تمہیں دی گئی ہے, اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں. اگر تم نے میرے پیغام کو قبول کر لیا, اللہ کو ایک مان لیا, تو تمہاری کامیابی اس دنیا میں بھی ہے, اور کامیابی جب یہاں سے دنیا سے رخصت ہو گئے اس وقت بھی تمہاری کامیابی ہے مرنے کے بعد جب تم زندہ کیے جاؤ گے. جب آپ نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کی بات کی تو مکے کے کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. کہ محمد بڑی عجیب بات سنا رہے ہو, کیا جب ہم مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا مٹی بن جائیں گے, ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی, دوسری جگہ رفاتن فرمایا ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی, اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی کو زندہ ہوتے ہوئے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد اگر تم نے میری ہدایت کو قبول کر لیا, جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اس دعوت کو تم نے قبول کر لیا, تو اس دنیا میں بھی تمہاری کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی, مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی ناکامی. اور اگر تم نے قبول نہیں کیا تو میں اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں. نہیں مان لیا تو کامیابی, نہ مانا نہ قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی شانو کی پکڑ سے, اللہ تبارک و تعالی شانو کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں.
حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک ایک قبیلے کا ایک ایک خاندان کا نام لے کر کہا یا بنی فلاں انقذوا انفسکم من النار، اے میرے فلاں خاندان والو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اے بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، اے بنی عدی انقذوا انفسکم من النار، اور اپنے خاندان کو بھی کہا اے بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے بنو ہاشم کے لوگوں اپنا آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اپنی پھوپھی سے یا صفیۃ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسکی من النار، اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور پھر اپنی بیٹی کو خطاب کیا یا فاطمہ بنت محمد تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میرا تمہارا رشتہ ہے، میری تمہاری قرابت ہے، میں اس قرابت اور رشتے کے اعتبار سے سأبلھا ببلالھا رشتے کا پورا پورا خیال کروں گا، صلہ رحمی کروں گا تمہارے ساتھ، لیکن جب اللہ کے عذاب کا مقابلہ ہوگا تو میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ رشتہ ناتا تعلق میرے خاندان کے لوگ ہو، میرے اپنے ہو، مال مانگ لو مال دوں گا، جو چاہیے وہ دوں گا دنیا کے میں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ سب لوگ خاموش، سب لوگ خاموش۔ اچھے کام کی مخالفت اندر سے ہوتی ہے، باہر سے نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ سب لوگ خاموش۔ بات سنی، پیغام سنا، اکا دکا اٹھ کر جانے لگے۔ آپ کا چچا ابو لہب اٹھا اور کہا تبّت لک یا محمد لہذا جماعتنا، تمہارا ستیاناس ہو محمد، کیا اس مقصد سے تم نے یہ پیغام سنانے کے لیے میں جمع کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو؟ اس کلمے کے کہنے میں، اس کے ماننے میں، اس کے مطابق زندگی گزارنے میں دنیا آخرت کی کامیابی، اور اگر تم نے اس کو نہ مانا تو تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی تباہ و برباد ہوگی۔ کہ یہ صرف اتنی سی بات کہنے کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ مخالفت کس نے کی؟ اندر کے آدمی نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ستیاناس ہو جائے۔ خیر بات بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا، اسی مہینے میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ کیا مقصد ہے، کیا غرض ہے آپ کی بعثت کی؟ توحید کا اعلان اور اس کی دعوت کو عام کرنا، یہ فکر پیدا کرنا پوری قوم کے اندر۔ کیا فکر پیدا کرنا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا فکر پیدا کرنا؟ جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوگا، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی ہے مالک، اللہ ہی ہے خالق، اور اللہ ہی ہے مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، سب کچھ اسی سے ہوگا۔ ہمارے بگڑے ہوئے کام بنانے والا اللہ، مصیبت میں کام آنے والا اللہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہوگا۔ ہماری دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی بھی یہی محنت ہے، خانقاہ والوں کی بھی یہی محنت ہے کہ میرا اور آپ کا یقین یہ ہو جائے۔ مدارس والے بھی طلباء پہ یہی محنت کرتے ہو کراتے ہیں جب پڑھاتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا یقین یہ ہو جائے کہ کرنے والی ذات خدا کی۔ لیکن بھائی یہاں لیکن ہے، تھوڑا سا لیکن، کرنے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ہم لوگ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر۔ کرنے والی ذات اللہ کی،
لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ کا حکم مجھے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا اسباب کے ساتھ کرے گا. بغیر اسباب کے کسی کا کوئی کام بن جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے. آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اور اللہ تبارک و تعالی شانہ آپ کے صحیح اسباب اختیار کرنے پر فیصلہ فرمائے گا. آپ کوئی سبب اختیار نہ کریں. کپڑے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ابھی غسل کر کے حمام سے آئے، تولیہ باندھے ہوئے ہیں. آپ یہ سوچتے رہیں کپڑوں کو دیکھ کے کہ کپڑے میں میرے بدن پہ یہ کپڑے آ جائیں، پیجامہ میری ٹانگوں میں آ جائے، کرتا میرے ہاتھوں میں آ جائے. آپ گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، ہفتوں تک سوچتے رہیے، کپڑے آپ کے سامنے رکھے رہیں گے. آپ کو جب کپڑے پہننا ہے تو حرکت کرنا پڑے گی. دنیا دار الاسباب ہے. کپڑے پہننا ہے تو حرکت کرنا پڑے گی. دین کا کام کرنا ہے تو دین کے کام کے لیے بھی ہلچل کرنا پڑے گی. آپ تمنا کر لیں کہ میں گوکاک میں بیٹھا ہوا پوری دنیا کے اندر اپنا فیض پہنچا دوں، بغیر نقل و حرکت کے تو نہیں پہنچے گا. دنیا دار الاسباب، کرنے والی ذات اللہ کی، کام کا بنانا بگاڑنا سب اس کا، لیکن مجھے صحیح اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اراد الآخرہ، من اراد الآخرہ. آگے کیا فرمایا؟ من اراد الآخرہ کا کیا مطلب، کیا ترجمہ؟ جو آخرت چاہتا ہے، جس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے میدان میں ترقی کرے، آخرت چاہتا ہے. تو صرف چاہنے سے آخرت کی کامیابی نہ ملے گی آپ کو، نہ مجھے، نہ کسی کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بتا دیا. من اراد الآخرہ، آگے کیا فرمایا؟ وسعی لہا سعیہا. اگر آخرت مطلوب ہے آپ کو، آخرت چاہتے ہیں ہم اور آپ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کے حاصل کرنے کے لیے جو محنت ہے، جو صحیح کوشش ہے، صحیح جد و جہد ہے، وہ صحیح جد و جہد، صحیح محنت مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گی تو آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ شرک، کفر کے خلاف اعلان کرنے کے لیے. یہ اعلان کرایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو. کا مطلب لا الہ الا اللہ کا، اللہ کے سوا تم نے جتنے بھی اپنے ذہنی طور پر، اعتقادی طور پر اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ان سب کے لات مارو، صرف اللہ اور اللہ کو اپنا خدا مانو، اسی کو مؤثر بالذات جانو، وہی سب کچھ کرنے والا، سب کچھ بنانے والا، اسی کو سمجھو. تمہارے لات و گھونسے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، لات و عزا کسی کام نہیں آئیں گے. یہ پیغام دینے کے لیے سن 8 ہجری میں رمضان کے اندر جب مکہ فتح ہوا ہے تو کچھ وارنٹر مجرم تھے. آپ کا اعلان تھا، یہ مجرم 6-7 تھے، جس کو بھی ملے، جہاں بھی ملے، اس کو قتل کر دو. بڑے باغی تھے. اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو بہت ستایا تھا. ان میں آپ کے چچا کا قاتل ویشی بھی تھا، جہاں ملے قتل کر دو. عبداللہ ابن خطل جہاں ملے قتل کر دو. عبداللہ ابن سرا جہاں ملے قتل کر دو. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جہاں ملے قتل کر دو. 6-7 مجرم تھے، وارنٹر مجرم. جب مکہ فتح ہو گیا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھاگ گیا مکہ چھوڑ کر. یمن کو ایک پانی کا جہاز، کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ گیا. جدے سے جدہ بھاگا اور وہاں سے یمن کو بھاگنے لگا. کشتی میں جب بیٹھا، اس کو سن لیجئے دھیان سے جو میں بتا رہا ہوں، مجھے اس لیے بیچ میں نقل و حرکت پسند نہیں ہے بالکل. بابا ہمیں ہی دیکھ لو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں.
یہ بالکل تعلیم و تعلم کے خلاف ہے. بھاگا، کشتی میں بیٹھ گیا. ابھی بندرگاہ سے کشتی کچھ ہی چلی تھی کہ بھنور میں پھنس گئی. بھنور تو جانتے ہیں، بس زندگی موت سامنے آ گئی سب کے. جو کشتی کے ملا تھے، اگرچہ وہ مشرک و کافر تھے اس زمانے میں بھی، سارے کشتی والوں سے کہا کہ بھائی اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو صرف اس اللہ اور اس رب کو پکارو جو اوپر ہے. نہ تمہارے کام لات آئے گا، نہ موسیٰ عزیٰ آئے گا، اور نہ یہ آئے گا نہ وہ آئے گا. اگر تم بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو صرف اس اللہ کو پکارو. ادھر مکہ فتح ہو چکا، بھاگا ہوا مجرم ہے، وارنٹر مجرم ہے، اور کشتی میں وہی پیغام سن رہا جو محمد صاحب نے 8 اور 13 کتنا وقت ہو گیا؟ 8 اور 13 کو جوڑ لو. 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 سال پہلے جو دعوت دی تھی. کہاں دعوت دی تھی؟ صفا پہاڑ پہ چڑھ کر کہ صرف ایک ذات تمہیں نجات دینے والی ایک ذات، بچانے والی ایک ذات، تمہارے کام بنانے والی ایک ذات. وہی لوگ یہ کشتی کے ملا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم آج محفوظ رہ سکو گے، تم اس بھنور سے اور موجوں سے بچ سکتے ہو، تو تمہارے دیوی دیوتا ہرگز تمہیں نہیں بچا سکتے. صرف وہ خدا بچا سکتا، وہ اللہ بچا سکتا جو آسمانوں پر ہے. اکرمہ ابن ابی جہل کہتا ہے اس کے دل پہ چوٹ لگی. 21 سال پہلے جو پیغام سنا تھا، آج بھاگتے ہوئے کشتی کے ملاؤں سے سننا، دل پہ چوٹ لگی اس کے. کہا کہ جو اللہ سمندر میں نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ خشکی میں بھی مجھے نجات دے گا. جو اللہ سمندر میں نجات دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھے خوشی میں بھی نجات دے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی، اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے مجھے نجات دے دی تو میں مکے جاؤں گا واپس، اور مکے جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، اور میں لوجدتہ رؤوف الرحیمہ، میں ان کو مہربان اور رحم کرنے والا پاؤں گا. یہ جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا. اکرمہ کی عورت مسلمان ہو چکی تھی. ابو جہل کی بہو، کنہ کہتے ہیں عربی میں، ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی. حاضر دربار نبوت میں حاضر ہوئی، اور دربار نبوت میں حاضر ہو کر اس نے اپنے شوہر کے لیے پناہ مانگ لی. پناہ کا مطلب آیا سمجھ میں؟ امان مانگ لی. اس کی جان بخش دی جائے میرے شوہر کی. کیا کہا؟ میرے شوہر کی جان بخش دی جائے، اس کو معاف کر دیا جائے. آپ نے معاف کر دیا، معاف کر دیا. وہ بھاگا تھا. اکرمہ کی بیوی بھی تلاش کرتی بھی جدہ بندرگاہ پہ پہنچ گئی، اور وہاں بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اور بھنور میں پھنس کر کیا دعا کی کہ اگر میں نجات پا گیا تو محمد الرسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا، میں آپ کو مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا، بڑا شفیق و مہربان پاؤں گا. ادھر بیوی آ گئی، ملاقات ہو گئی وہی بندرگاہ پر. کہا کہ کہاں جا رہے ہو بھاگ کے؟ محمد بھاگنے کی چیز نہیں ہے، محمد تو لپٹنے کی چیز ہے. کس سے لپٹتے ہیں؟ جو مہربان اور رفیق ہوگا اسی سے تو لپٹیں گے، یا دشمن سے لپٹیں گے کہ وہ بھاگنے کی چیز نہیں ہے، واپس چل، تیرے لیے پناہ لے لی ہے، آگے واپس. اور کس فکر کے ساتھ آئے کہ جو خدا سمندروں میں نجات دے گا وہی خدا خشکی میں نجات دے گا. محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں گا. چنانچہ آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگرچہ وارنٹر مجرم تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. آپ نے ان کا بیعت اسلام کر لی اور ان کو معاف کر دیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بات بہت دور چلی گئی، مجھے پیچھے لوٹنا ہے. 7:21 ہو گئے. چلیے بہرحال تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض یہ توحید کا اعلان کرنا، شرک اور کفر و کفریات کے خلاف جنگ، اور 13 سال محنت کی لیکن مکے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، مکے والوں کی سمجھ میں نہیں آیا، زیادہ ہی بڑے چودھری اور زیادہ ہی بڑے تھے وہ لوگ، نہیں آیا، لیکن جب سمجھ میں آیا تو آ گیا، دیر میں آیا۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا، اور حبیب کو پیدا کیوں کیا؟ قریب کو لے کر آ رہے ہیں بات، حبیب کو پیدا کیوں کیا؟ شرک اور کفر کے خلاف اعلان کرنے کو۔ اور حبیب کو کیوں بھیجا؟ حبیب کو بھیجا ہر گانے، ہر باجے کو جو منہ سے بجایا جائے، ہاتھوں سے بجایا جائے، اس کو مٹانے کے لیے آپ نے بھیجا۔ آپ کے یہاں بھی 12 ربیع الاول کو کچھ ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، ہوتا ہے حضور کی محبت میں، تو حضور کی محبت میں محبت کی حد تک ہوگا تو ٹھیک ہے، اور اگر محبت کی حدود پار کر کے کچھ ہوگا جس کو اللہ کے رسول مٹانے کے لیے آئے، وہ سب غلط ہے۔ مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی یا کسی اچھے شاعر کا شعر ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھٹک کے منزل جانا سے دور جا پہنچے۔ منزل جانا، جانا کسے کہتے ہیں؟ محبوب کو کہتے ہیں۔ محبوب کون؟ آپ کے، میرے، اللہ کے، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ آپ کا محبوب، آپ اللہ کے محبوب۔ بھٹک کے منزل جانا سے دور جا پہنچے، وفور شوق میں جو جذبات کو دبا نہ سکے۔ ہمارے یہاں اس موقع پر مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اچھی بات ہے، یہ کہنا چاہیے، میں بھی کہہ رہا ہوں، حضور سے محبت رکھنی چاہیے، واقعی سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لولا لما خلقت الافلاک، خود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، حضور کو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور حضور کو خطاب فرما کے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اگر مجھے تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین کے کارخانے کو نہ بناتا۔ آسمان و زمین کا کارخانہ ہم اور آپ، آدم اور حوا، عیسیٰ و مریم، صرف اور صرف اس لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے صدقے و طفیل سے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ بالکل، تو ایسا شخص، ایسی ذات گرامی جس کی وجہ سے یہ سارا عالم وجود میں آیا، اس کی آمد کتنی مبارک ہونی چاہیے، کتنی دفعہ کہنا چاہیے سرکار کی آمد مرحبا۔ لیکن شراب پی کر، ڈی جے کی جب بجے تو اس کی ڈنکے پر، شراب کے نشے میں دھت آپ ناچیں اور ناچتے ہوئے کہیں سرکار کی آمد مرحبا، تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی تکلیف اور گناہ کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی حدیث سنانے جا رہا ہوں، پہلے وہ حدیث سنا تھا لیکن ترتیب بدل گئی، اب بدلی ہوئی ترتیب سن لو، اسی کا موقع ہے۔ آپ حوض کوثر پر جلوہ افروز ہوں گے، اس سے بھی پہلے سن لو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہے، کہا میرے آپ کے لیے بڑی تسلی ہے۔ حضرت انس نے کہا آخر زمانے میں کہ حضرت کل ہمارے کچھ کام آ جائیں گے، آپ دیوانوں کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے،
کہ ہاں کیوں نہیں کام آؤں گا تمہارے، لیکن ایمان کی شرط کے ساتھ کام آئیں گے۔ خواجہ ابو طالب کے کام نہیں آئیں گے آپ جبکہ چچا ہیں وہ، ہمارے کام آئیں گے، کچھ ہماری کچھ مشکل حل فرمائیں گے، مشکل کشائی فرمائیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور۔ کہ اگر ضرورت پڑے تو کہاں تلاش کروں؟ سب سن لو میرے پیارے بھائیو، حضرت انس سائل ہو، پتہ بتا دیا حضور نے اپنے ملنے کا کہ حضرت کہاں دیکھوں آپ کو، کہاں تلاش کروں؟ کہ حوض کوثر پر دیکھ لینا۔ کہ اگر وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر دیکھ لینا، اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو پل صراط پہ دیکھ لینا۔ یہ 3 پتے ہیں میرے، آپ نے اپنا پتہ بتا دیا۔ اگر ضرورت پڑے تو حوض کوثر پہ آپ کو دیکھ لو، ضرورت پڑے تو میزان عمل پر چلے جاؤ، آپ میزان عمل پر ہوں گے۔ ضرورت پڑے تو پل صراط پہ چلے جاؤ، آپ کا دیدار کر لو، مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں تلاش کر لینا کہ وہاں کچھ کام آئیں گے کہ کیوں نہیں۔ حوض کوثر پہ آ جانا، پانی پلائیں گے آپ حوض کوثر پہ۔ حوض کوثر پر بھیڑ لگی ہوئی ہوگی پانی پینے والوں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اس سے زیادہ گلاس ہوں گے حوض کوثر پر، جن سے آپ پانی پلا رہے ہوں گے اپنی امتیوں کو۔ آسمان کے ستارے گن لوگے نہیں گنے جائیں گے، وہ گلاس بھی نہیں گنے جائیں گے جن سے حضور پانی پلائیں گے۔ آسمان کے ستاروں کی طرح وہ گلاس ہوں گے جن سے آپ پانی پلا رہے ہوں گے، پانی پلائیں گے، سب کو پانی پلائیں گے، پانی پلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر کی طرف کو، دھیان سے سن لیں، ڈنکے کی چوٹ پہ ناچنے والے اور ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ سرکار کی آمد مرحبا، جو شراب پی کے کودتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، آ رہے ہوں گے پانی پینے کے لیے۔ کچھ لوگ اور بھی جو خرافاتیں اختیار کیے ہوئے آ رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے۔ جب قریب آئیں گے حوض کوثر کے، حضور ان کو دیکھ لیں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، فرشتے نہیں آنے دیں گے آگے۔ بیریئر لگا ہوا، چیک پوسٹ ہے، وہاں چیک ان ہو گئی، آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جب دیکھیں گے سرکار کہ ان کو روک رہے ہیں تو آخر دعویٰ تو کیا محبت کا، یا حبیب کے نعرے تو لگائیں۔ سرکار کہیں گے ارے چھوڑو ان کو، آنے دو، مت روکو ان کو، تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ حضرت لا تدری ما احدثوا بعدک، لا تدری، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیسی کیسی نئی باتیں اور کیسی کیسی خرافات جو دین کی باتیں نہیں تھی ان کو دین میں داخل کر دیا تھا، آپ نہیں جانتے، اس لیے ان کو روکا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سرکار کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو۔ تو ایسا کوئی عمل میں یا آپ نہ کر کے جائیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کی طرف، جہاں جب آپ کی ضرورت ہے، آپ کی سفارش کی، آپ کے ہاتھوں سے پانی پینے کی، ادھر جا رہے ہوں تو آپ سوقن سوقن فرما دیں، نہ میں کوئی ایسا کام کروں نہ آپ کوئی ایسا کام کریں۔ اس حال میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا اور آپ کے ساتھ ملاقات ہو۔ بہرحال بہت آگے چلی گئی، صرف ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ سن لیا، کفر و شرک، گانے بجانے، خرافاتوں کو، شریعت کے خلاف ہر عمل کو آپ مٹانے کے لیے آئے، شریعت لے کر آئے، قانون و دستور دیا آپ نے، اس دستور کے مطابق زندگی گزرے گی، کامیابی۔ دستور کے خلاف کچھ ہوگا تو کامیابی نہیں ہے۔ صحابہ کو آپ نے جمع کیا منبر کے قریب، اور منبر کے قریب جمع کرنے کے بعد سب اکٹھے ہو گئے، جو نہیں تھے وہ بھی دور تھے وہ بھی قریب آ گئے، اور آپ نے
اپنے سے پہلے 2 نبیوں کا اور ان کی امتوں کا ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، ان کا ذکر کیا. کل قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ربی انہن اضللن کثیر من الناس. اے میرے رب، یہ جو دیوی دیوتا ہیں، ان دیوی دیوتاؤں نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا. میں نے توحید کا پیغام سنایا تھا ان کو، لیکن میرا پیغام نہیں سنا. یہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے رہے. میں توحید کی طرف کھینچ رہا تھا ان کو، تیری طرف بلا رہا تھا ان کو، لیکن یہ میرے ہاتھ سے چھٹ کر الٹے بھاگ رہے تھے. ربی انہن اضللن کثیر من الناس. بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے لوگوں کو ان دیوی دیوتاؤں نے گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فإنہ منی. جن لوگوں نے میری پیروی کر لی، جن لوگوں نے میری اتباع کی، وہ میرے ہیں. اور واقعہ یہی ہے، جو نبی کی اتباع و پیروی کر لے وہی نبی کا ہے. ایک باپ کے چند بیٹے کچھ تو کہہ رہے مجھے اپنے باپ سے بہت محبت، باپ سے بہت محبت، باپ سے بہت محبت. اور باپ کہ بیٹا ذرا پیاس لے گی، 1 گلاس پانی لا دو. کہ وہ ہے تو چھوٹا، اس سے منگوا لو. محبت ہے اس کو باپ سے. اور ایک بالکل کچھ نہیں کہہ رہا، بالکل دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے، میرا باپ بہت محبوب ہے، مجھے بہت پیارا ہے، بہت چہیتا، کچھ نہیں. لیکن باپ کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کر رہا. تو کس کو محبت ہے باپ سے بتائیے؟ پہلے بیٹے کو پانی لانے کہہ رہے کہ بیٹا 1 گلاس پانی پلا دے. کہ وہ کہہ دیا. اور دوسرا بالکل دعویٰ نہیں کرتا محبت کا، بالکل دعویٰ نہیں کرتا، اور وہ باپ کی اشاروں پہ، اس کی اداؤں پہ مر مٹ رہا. تو کس کو کہیں گے باپ سے محبت کرنے والا؟ پہلے بیٹے کو، دوسرے کو؟ بتائیے. تو یہی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فمن تبعنی، جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ میرا. ومن عصانی، اور جنہوں نے نافرمانی کی، فإنک انت الغفور الرحیم، آپ غفور ہیں، مہربان ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی امت کا ذکر کیا کہ برات ظاہر کر لیں گے ابراہیم علیہ السلام. آگے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنا دامن جھاڑ لیں گے. کیا فرمائیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ، یہ میری امت، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آئیے آپ کے غلام ہیں، آپ کے بندے ہیں، جو چاہیں کریں، آپ مالک ہیں ان کے. اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں، ان کی مغفرت کر دیں، فإنک انت العزیز الرحیم، آپ عزیز ہیں، غالب ہیں اور بڑے مہربان ہیں. بس یہ 2 قصے 2 نبیوں کے سنائے اور ہاتھ اٹھا لیے اور آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ ہم اور آپ، میں بھی اپنا آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنا آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بھی سن لیں. ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سرکار کے، آنکھوں میں آنسو، اور زبان پہ کیا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے. اے میرے رب، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اے میرے رب، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اے میرے رب، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میری امت کے ساتھ کیا کچھ ہوگا؟ یاد دلا دیجئے، بھول جاؤں جہاں چھوڑ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھ میں مانگا کہ اپنی امت کا ہے، میری امت کا حساب مجھے دے دو، میں اپنا آپ نبٹ لوں گا. اللہ نے نہ دیا. اور اچھا کیا یا برا کیا؟ دل سے بتاؤ سوچ کے. اللہ نے اپنی حبیب کی امت کا حساب حبیب کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا حساب کہ میں خود حساب لوں گا. یہ اچھا کیا اللہ نے، برا کیا؟ بہت اچھا کیا. جیسے آپ محبوب ہیں اللہ کے، اللہ بھی آپ کا محبوب ہے.
حضرت ناظم صاحب مولانا شاہ اسد اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخر ہے، تمہارا ہے خدا محبوب محبوب خدا تم۔ جب خدا محبوب ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ حساب لیتے تو آپ تو عدل کے ساتھ حساب لیتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، اپنے محبوب اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے آپ۔ اور اللہ جب حساب لے گا امت کا تو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کی مرضی کو سامنے رکھے گا، ان کو خوش کرنے کی فکر کرے گا۔ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں زبان پہ، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جو میں نے بیچ میں بتا دیا اس کے آگے کو جوڑ لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، بھیج دیا، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ معلوم تھا کیوں رو رہے ہیں، کیا رنج ہے، کیا فکر ہے، لیکن جبریل کو بھیجا۔ اگر جبریل نہ بھیجے جاتے تو مجھے آپ کو پتہ نہ چلتا کہ جبریل جاؤ ہمارے حبیب کے پاس، ان کو جا کے سلام کہو اور پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں کہ تم رو رہے ہو۔ آگے اتنی سی دیر میں آگے کہ حضرت اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آپ کو فکر کیا ہے، آپ کو رنج و غم کیا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے آپ کو ٹینشن کیا ہے، کس ٹینشن میں آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، معلوم تھا، لیکن یہ پیام نہیں ہوتا دونوں طرف سے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کیوں رو رہے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل مجھے کوئی غم نہیں ہے، صرف اپنی امت کا غم ہے کہ میرا رب میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اپنی امت کے رنج میں، اپنی امت کے غم میں اور اس کی کل کی فکر میں رو رہا ہوں، اور کچھ مجھے پریشانی نہیں ہے۔ یہ پیغام لیا، اوپر کا پیغام پہنچایا، نیچے کا پیغام بھی تو اوپر جائے گا۔ یہ پیغام لیا، چلے گئے، اللہ کو جا کے بتا دیا کہ یوں رو، وہ تو اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اور قرآن نے ایک جگہ نہیں 2 جگہ کہا لعلک باخع نفسک، آپ اپنا آپ کو ہلاک کر لیں گے اپنی امت کی فکر میں۔ 15ویں پارے میں بیان کیا، 12ویں پارے میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے الفاظوں کی تھوڑی بہت آگے پیچھے کرنے کے ساتھ۔ باقی کے معنی ہلاک کر لیں گے اپنا آپ کو، آپ اتنا فکر آپ کو آپ کی امت کا، اتنا غم آپ کو آپ کی امت کا۔ یہ تو آپ کا غم ہے، آپ کی فکر ہے، میری فکر کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے؟ میں آپریشن نہیں کر رہا، خود ہی آپ سوچ لیں، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھ لو۔ میرے اخلاق کیا میں دیکھ لوں، میرا ظاہر کیا میں دیکھ لوں، میرا باطن کیا میں دیکھ لوں، میرے معاملات کیا میں دیکھ لوں، میری نمازیں کیسی ہیں میں دیکھ لوں، میں دین کے کام کس درجے میں کر رہا ہوں میں دیکھ لوں، کیسا پڑھا رہا ہوں میں دیکھ لوں، کیسا پڑھ رہا ہوں میں دیکھ لوں۔ میں نہیں کہہ رہا، خود ہر آدمی اپنا حساب خود کر لے۔ حضور کی تو اتنی فکر، رو رہے ہیں امت کے لیے، رو رہے ہیں، پیغام آ گیا، پیغام کا جواب پیغام سے دے دیا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، صرف اپنی امت کی فکر ہے، پیغام پہنچا دیا گیا۔ اب اس پیغام کا جواب جو یہاں سے گیا کیا آیا کہ جبرائیل جاؤ ہمارے حبیب کے پاس اور جا کر کہہ دو انا سنرضیک فی امتی ولن نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ ولن نسوءک، بالکل کوئی رنج و غم آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، اگر حساب آپ کے ہاتھوں میں ہوتا تو آپ تو اللہ کو خوش کرتے جیسے اللہ آپ کو خوش کرے گا، کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بڑی مشکل آ جاتی۔ ہمیں تو اپنا مسلمان ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا ذہن اسلام اور اسلامیات کے خلاف پنپ رہا ہے، ذہنی ارتداد میں ہم مبتلا، فکری ارتداد کے اندر ہم مبتلا، اپنا مسلمان ثابت کرنا ہمیں بھاری پڑ جاتا۔ لیکن اب سرکار نے فرما دیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سرکار نے فرما دیا کہ رائی کے چوتھائی دانے کے برابر بھی اگر کوئی ایمان لے کر چلا گیا اپنا، تعبیر یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی اس جملے کو کہتے ہیں، لیکن تعبیر ذرا الٹی سیدھی ہو جاتی ہے۔
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے آپ کے گوکاک کے ارد گرد، اس سے بڑا ہوتا ہوگا رائی کا دانہ۔ تو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہتھیلی پہ رکھ کے پھونک مارو گے تو دروازے سے باہر جائے گا، اتنا بھاری، اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے۔ آدھے رائی کے دانے کے برابر، دو ہیں پاؤ، کم کر لو پاؤ، پون رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے اندر خیر، پون رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ایمان ہے، خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ آدھے رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر خیر ہے، آدھے رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ایمان ہے، تو اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور اگر 1/4 اتنا سا، ایک تو پہلے ہی بہت بڑا تھا وہ اتنا سا، اس کے چوتھائی 1/4 کے برابر بھی کسی کے اندر ایمان و خیر ہے، اس کو بھی جنت سے نکال لیا جائے، اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ آپ نے اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ لیکن یہ خیر سے کیا مراد ہے؟ ایمان تو بنیادی چیز ہے، ایمان کے بعد کا عمل مراد ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ جو آپ کا ایمان ہے تصدیق قلبی، جو آپ کے اندر جمع ہوا ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی خیر ہے، نجات پائے گا۔ پاؤ کم کر کے پون رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ایمان ہے، وہ نجات پائے گا۔ آدھے رائی کے دانے کے اندر برابر ایمان ہے تو نجات پائے گا، اور 1/4 رائی کے دانے کے برابر کسی کے اندر ایمان ہے تو وہ نجات پائے گا، خیر ہے تو وہ نجات پائے گا۔ آ گیا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ اِنَّا لَن نَسُوءَكَ، ہم آپ کو ہرگز آپ کی امت کے بارے میں رنج و غم میں مبتلا نہ کریں گے، بس اور کیا ہے، سنرضیک کا آپ کو خوش کر دیں گے۔ اس جواب کو سن کر آپ نے کیا فرمایا کہ ہرگز خوش و راضی نہ ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی کی مغفرت و بخشش نہ کرا لوں گا۔ آ گئی بات سمجھیں؟ بس ہرگز راضی و خوش نہ ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کی بخشش اور مغفرت نہ کرا لوں گا۔ آپ کی فکر تو یہ، آپ کا جذبہ تو میرے آپ کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں یہ، اور امت کے جذبات آپ کے بارے میں کیا ہیں؟ صرف زبانی حد تک محبت، عمل سے کوئی واسطہ نہیں، صرف ظاہری محبت۔ میرے پیارے بھائیوں، بات ختم کر دی بس۔ میرے پیارے بھائیوں، عربی کا شاعر کہتا ہے، جائزۃ دعوی المحبت فی الہوا ولیکن لا یخفی کلام المنافقین۔ محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ممکن، محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان و ممکن، لیکن جھوٹے کا جب امتحان ہوتا، پرکھ ہوتی ہے، تو جھوٹے کی بات چھپی نہیں رہتی۔ جب پرکھ ہوگی تو پرکھ کے وقت پتہ چل جائے گا کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان کون لایا تھا، محمد الرسول اللہ سے محبت کون کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کس نے کی تھی۔ کیا زبانی دعویٰ کافی ہوگا؟ ہرگز زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا، ہرگز زبانی دعویٰ کافی نہیں ہوگا۔ بات زیادہ ہو گئی، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ آپ، اور بات ختم کر دوں۔ کیا پڑھا تھا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آئے ہیں تمہیں میں کے۔ تمہیں میں کا مطلب آ گیا سمجھ میں؟ تم کون ہو؟ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو؟ بتاؤ کون ہو؟ انسان ہیں، بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو انسانوں میں ہی سے بھیجا ہے۔ ساتویں پارے میں فرمایا کہ
وہ کہتے تھے صاحب یہ کوئی فرشتہ آ جاتا تو اچھا تھا کہ لولا انزل علیہ ملک، اگر ہم فرشتے کو بھی نبی اور رسول بناتے تب بھی انسانی شکل میں اس کو بھیجتے، ورنہ آپ کہتے تھے کہ صاحب میں تو آدمی ہوں، فرشتہ تو گناہوں سے معصوم ہوتا، میں کیسے گناہوں سے بچوں؟ وہ تو بچ سکتا ہے۔ سب کچھ بچ کر دکھلا دیا، ہر برائی سے، ہر برائی سے اپنا آپ کو روک کر دکھلا دیا، ہر گناہ سے روک کر دکھلا دیا اپنا آپ کو، تبھی تو آپ نمونہ بنیں گے۔ لقد جاءکم رسول کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، تبھی تو آپ نمونہ بنیں گے۔ فرشتہ یا جن انسانوں کے لیے کیسے نمونہ بنتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان رسول بھیجا گیا تمہیں میں کا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں یہی دھوکہ کافروں کو تھا، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ صاحب یہ عجیب رسول ہے محمد، مالی حاضر رسول یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کافر کہتے تھے، کافروں کے کلام کو اللہ نے نقل کیا، کہتے تھے وہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام، ہاں کیا ہے مالی حاضر یاکل ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی ہماری طرح گھومتے پھرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ ایسا بھی کوئی رسول ہوتا ہوگا؟ کیا مطلب رسول تو کوئی ما فوق البشر ہونا چاہیے تھا، یہ وہ کہتے تھے، یہی ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، کیسے ہیں وہ رسول؟ عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی مصیبت، تمہیں کوئی تکلیف، تمہیں کوئی پریشانی، کوئی رنج اور غم پیش آئے، وہ ان کو بھاری لگتا ہے۔ بھاری کس کو لگے گا؟ جس کو آپ سے محبت ہوگی، ورنہ وہ تو چاہے گا اگر کوئی مصیبت آ گئی اور اس کو بھاری نہ لگے، وہ تو ایک لات مار کے اور آپ کو مصیبت میں دھکیل دے گا، گڈھے میں اور پھینک دے گا کہ مرنے دو، مر جائے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ عزیز علیہ ما عنتم، ایسے ہمدرد، ایسے مہربان، ایسے رفیق، ایسے نرم کہ اگر تمہیں معمولی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ان کو بھاری لگتی، ان کو تکلیف پہنچتی ہے تمہاری تکلیف سے ان پہ ہیں۔ اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم، تمہاری ہمدردی، تمہاری خیر اور بھلائی کی حرص یعنی فکر لگی ہوئی ہے ان کو۔ ایمان والوں پر بالمؤمنین رؤوف اور رحیم، ایمان والوں پر وہ رسول کون ہے؟ بڑے مہربان، بڑے شفیق، شفقت کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم والے ہیں۔ ایسا رسول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور چوتھے پارے میں فرما دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے آپ پر، اللہ ہی کا کرم ہے آپ پر کہ آپ بے پناہ نرم خو نرم مزاج واقع ہوئے۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ اجٹ ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا تو سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جاتے، کوئی ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگا آپ کا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو قرآن کی آیت ہے جس میں آپ کا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو حدیث پڑھی تھی لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے تمام جذبات، تمام خواہشات اس شریعت، اس دین اور اس اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو میں نے کہہ دیا اس پر مجھے بھی، اور جو آپ نے سن لیا آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی اتباع کی کوشش و فکر، آپ کی سنتوں کی زندہ کرنے کی فکر و کوشش، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور مجھے بھی توفیق دے۔ میرے پیارے بھائیوں، کامیابی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ جن لوگوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سر بلند کیا ہے ہر دور میں، ہر دور میں۔ بات میں ختم کر چکا ہوں، ورنہ ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اس کو بھی نہیں سنا رہا میں۔ ہر دور میں جن لوگوں نے سنت کی اتباع کی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیروی کی ہے، سنتوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے سنت کے زندہ کرنے پر۔ فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، حکایت الصحابہ میں پڑھا ہے، سنا ہے، کسی جنگ میں ہفتہ بھر ہو گیا تھا، لڑتے ہوئے کوئی نفع، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ امیر نے رات کو، امیر المومنین نے، امیر لشکر نے سب کو جمع کر لیا۔ ہمارے امیر صاحب بھی سب کو جمع کر لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تو امیر نے سب کو رات میں جمع کر لیا کہ بھئی آخر ایک ہفتہ ہو گیا، جنگ برابر ہو رہی ہے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ آخر غور کیا گیا تو سنت چھٹ رہی تھی کہ صاحب جب سے آئے مسواک نہیں کی، یہ سنت چھوٹ رہی تھی۔ امیر نے کہہ دیا کہ صبح کو سب سے پہلا کام مسواک کریں گے۔ ببول کے درخت عرب میں ہوتے ہیں، جو صبح کو ببول کی لکڑیاں توڑ کے جو دانتوں پہ رگڑی ہے، تو اتفاق سے یہ ایسا وقت تھا کہ دشمن کے جاسوس آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور اپنے سپہ سالار امیر کو جا کر خبر دی کہ روزانہ تو مسلمان تلواروں کو دیکھتے تھے اور تلواروں کو صاف کرتے تھے، آج تو وہ دانتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ اس سنت کے زندہ کرنے کا رعب اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل پر ایسا ڈالا کہ اسی دن نتیجہ سامنے آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی حضور کی اتباع میں، کامیابی سنتوں کو زندہ کرنے میں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو سنت کا زندہ کرنے والا اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ بس دعا کرنے اور کچھ مصروفیت ہے۔ چلیے، 2 سال میں آپ سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی نورانی مسجد والوں سے۔ آفتیں، پابندیاں۔ اگرچہ یہاں گوکاک میں شابان میں بھی آ گیا تھا میں، مدرسے میں، یہ سب بیٹھے ہوئے بزرگ لوگ، ان لوگوں نے بلا لیا تھا، آ گیا تھا وہاں، اور ماشاءاللہ ویسے یہاں 2 سال ہو گئے۔ وہ جو پہلا لاک ڈاؤن تھا اس سے پہلے کبھی ہماری آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب خدا کرے کوئی لاک ڈاؤن نہ لگا، پہلا ہو گیا، دوسرا ہو گیا، اب بھی لگے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کر لے، پورے ملک کے رہواسیوں کی حفاظت کر لے، پورے ملک کی حفاظت کر لے۔ بس الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اللہ، یا رحمان، یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے صرف نظر فرما، ہماری بھول چوک کو معاف فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے اس پورے مجمع کو، تمام شرکائے مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے لیے دین پر چلنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا سہل اور آسان بنا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والا بنا، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں سب کو دین کا خادم بنا، دین میں چلنے پھرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرے راستے میں نکلنا ہمارے لیے سہل بنا، تیرے راستے میں نکلنا ہمارے لیے سہل بنا۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جس لین سے بھی تیرے بندے دین کا کام کر رہے ہیں، خانقاہی لین سے، یا اللہ، مدارس کی لین سے، دعوت و تبلیغ کی لین سے، تصنیف و تالیف کی لین سے، یا اللہ، اپنے ان تمام بندوں کو قبول فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور ہمیں سب کو، ان سب کو
یا اللہ اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمارے گوکاک میں رہنے والے تمام بھائیوں پر اپنا رحم فرما. ہماری سب کی مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما. ہمارے مراکز کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سے یقیناً بھول چوک ہوتی رہتی ہیں، ہوئی ہیں. ہماری تمام بھول چوکوں کو معاف فرما. تمام لغزشوں سے صرف نظر فرما. یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، ملت اسلامیہ کے اندر جو بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے ان کے مناسب حال بہتر اور اچھے جوڑے نصیب فرما. یا اللہ اچھے جوڑے نصیب فرما. جن بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں بچیوں کی، یا اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ ان کے مابین، ان کے شوہروں کے مابین، بچیوں کے اور بچوں کے درمیان یا اللہ محبت، الفت، مودت قائم فرما. یا اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا فرما. ہمیں اس کے لیے قبول فرما. یا اللہ آپ کی شریعت کا، آپ کے دین کا، اسلام کا بول بالا فرما. ہمیں اس کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.